تو میں عطا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پر بات کریں. بہت شکریہ جی. میں بڑا شکر گزار ہوں. آج پیپلز پارٹی پنجاب آفس میں ہمارا پرتپاک استقبال کیا گیا اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے جو بائی الیکشنز کے حوالے سے ایک اچھے جذبے کا اظہار کیا گیا ہے اور مشترکہ طور پہ ان الیکشنز کو لڑنے کے حوالے سے جو انہوں نے ہماری سپورٹ کا اعلان کیا ہے، ہم تہہ دل سے ان کے مشکور ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے 4-5 ماہ میں جو متحدہ اپوزیشن نے عمران نیازی کو گھر بھیجا اور تبدیلی سرکار کو چلتا کیا، اس میں آصف علی زرداری صاحب کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خندہ پیشانی اور فراخ دلی شامل نہ ہوتی تو شاید یہ ٹارگٹ اچیو نہ ہو سکتا. اور انہوں نے بہت ہی اچھے جذبے کا ہمیشہ اظہار کیا ہے. اور اب یہ 20 بائی الیکشنز ہیں صوبہ پنجاب میں، جس میں آج اس اعلان کے لیے ہم یہاں پہ ان کے پاس حاضر ہوئے. اور ہمیں یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کی اب سپورٹ کے ساتھ ہر حلقے میں ہماری پوزیشن مزید مستحکم ہوگی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 17 جولائی کو جو پنجاب اسمبلی کی ہماری عددی اکثریت ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. اور لاہور سے لے کے ڈیرہ غازی خان تک جہاں جہاں یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہر سیٹ پر آپس میں اتفاق بڑھانے اور جو کامیابی کی ایک حکمت عملی ہے اس کو طے کرنے کے حوالے سے ہماری آج بات چیت بھی ہوئی ہے. اور ہم نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ ہر سیٹ پر باقاعدہ پارٹی کی طرف سے رہنماؤں کو مقرر کیا جائے جو وہاں پہ کیمپین میں حصہ بھی لے اور اس الیکشن کیمپین میں اپنے ووٹرز کو گیلونائز اور موبلائز بھی کریں. تو ابھی تک جو بائی الیکشنز کی رپورٹس ہیں وہ بہت مثبت ہیں. بہت جگہوں پر پی ٹی آئی کو بہت دقت پیش آ رہی ہے کیونکہ نون لیگ کے امیدوار سابقہ اور جو سٹنگ پی ٹی آئی کے لوگ پارٹی چھوڑ کر ہمارے پاس آئے وہ ایک کشتی میں اب سوار ہیں اور پیپلز پارٹی کا پلڑا بھی اب ہمارے پاس آ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن پی ٹی آئی کے لیے بڑا ٹف ہوگا کیونکہ عمران نیازی نے لاہور میں اتوار والے دن ایک کال دی تھی مگر زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے وہ لاہور آنے سے گریزاں رہے اور لاہور نہیں آئے کیونکہ ان کی آن گراؤنڈ پوزیشن اس وقت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو یہ آج بہت بڑا اعلان ہے، آج بہت بڑا دن ہے اس حوالے سے کہ یہ مشترکہ طور پہ ہم انشاءاللہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اور جب یہ مشترکہ طور پہ الیکشن لڑا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی ہر سیٹ پہ ہمیں حمایت حاصل ہوگی. اور یہ بھی آج بات طے ہوئی ہے کہ جو کل آخری دن ہے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا، تو یہ بھی انہوں نے مہربانی فرمائی ہے اور اس کے لیے ہم دوبارہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے اور چیئرمین بلاول صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کاغذ دیے ہیں وہ تمام کاغذ وہ واپس لیں گے اور باقاعدہ مقامی طور پر پریس کانفرنس کر کے نون لیگ کے حمایت یافتہ امیدواروں کی حمایت کا وہاں پہ اعلان کیا جائے گا. تو یہ کاغذات واپس لینے کا مرحلہ کیونکہ کل آخری دن تھا تو یہ بڑا ٹائملی انٹرونشن ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ انہوں نے یہ مہربانی کی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت چہم گوئیاں ہوتی ہیں کہ جی آپس کے تعلقات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینئر منسٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی وفاق کے اندر بھی حکومت کی طرف سے بھی یہ مشترکہ حکومت ہے، یہ کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے اور اس میں کاوشیں پیپلز پارٹی کی شامل ہیں. تو انشاءاللہ حکومت کی جتنے معاملات ہیں اس میں بھی ان کو محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی کمی ہے کسی قسم کی. یہ ہمیشہ ہمیں بالکل اسی طرح اپنا ساتھی پائیں گے جیسے کہ ایک اتحاد کے اندر دو پارٹیاں آپس میں مل کے بیٹھتی ہیں. تو انشاءاللہ اس بات کی بھی ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپس کے اتحاد و اتفاق کو مزید بڑھایا جائے گا اور نہ صرف الیکشن کے محاذ پہ
بلکہ گورننس کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ایک ہیں اور ایک رہیں گے. ملک احمد خان صاحب. دیکھیں، بات تو آپ سے تفصیل سے میرے سے قبل ساتھیوں نے کی ہے. یہ الیکشنز بیسکلی 4 سال کی عمران خان کی جو گورننس تھی اس کے خلاف ایک سنیپ الیکشن ہے. یہ تو طے ہوا کہ ان کی اپنی پارٹی کا ڈسٹرسٹ تو پہلے بڑا واضح طور پہ نظر آیا کہ چاہے وہ وفاق میں ان کی پارٹی تھی، کچھ اراکین تو جو کھلم کھلا ان کے خلاف آ گئے ان کی پالیسیوں کے ناقد ہو کے. جو پنجاب میں تھے وہ بھی انہوں نے کلیئرلی ان کی پارٹی کو چھوڑا، اور جو پی ڈی ایم سپورٹڈ اور پی ایم ایل این سپورٹڈ آج کی لیڈ گورنمنٹ ہے ان کی اس قربانی کی وجہ سے بنی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا متفقہ طور پہ یہ ریزالو ہے کہ ان کینڈیڈیٹس کے لیے ہم اپنی میکسیمم پولیٹیکل سپورٹ جو ہے وہ ان کو ایکسٹینڈ کریں گے. ہماری ٹکٹ پہ وہ لڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے سپورٹڈ ہیں وہ، اور ہماری یہ کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم ان الیکشنز میں 20 میں سے 20 سیٹیں جیتنے کے لیے اپنی حد الوسع کوشش کریں. اور بظاہر جو ہمیں آن گراؤنڈ رپورٹس آ رہی ہیں یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے. کسی ایک جگہ پر بھی ہمیں کوئی ایسی دقت پیش نہیں آئی، بارنگ ایکسیپشن 1 اور 2، وہ بھی ہم پولیٹیکلی ریزالو کر رہے ہیں. اور جو رپورٹس ہیں ہمیں اپنی کانسٹیٹنسی سے مل رہی اس کے مطابق انشاءاللہ یہ الیکشنز واضح طور پہ جیتے جائیں گے. یہ ایک ڈسٹرسٹ ہے عمران خان پہ، پہلے ود ان دا پارلیمنٹری پارٹی، اور اب پبلک بھی اس چیز کا اظہار انشاءاللہ ان الیکشنز میں کرے گی. میں ایک دفعہ پھر سید حسن مرتضیٰ صاحب، رانا فاروق صاحب، میر صاحب، ان تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پریزیڈنٹ زرداری کا بالخصوص، چیئرمین بلاول صاحب کا، کہ جنہوں نے اس کریٹیکل جنکچر پہ جب بالکل الیکشنز اپنے پوری پیک کی طرف جا رہے ہیں تو اس ٹائم پہ انہوں نے یہ سپورٹ ایکسٹینڈ کی ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس وڈرا کریں. اور ایک خاصا نمبر ہے، ابھی مجھے سید حسن مرتضیٰ صاحب وہ لسٹ دکھا رہے تھے جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس ان کانسٹیٹنسیز میں ان کے پہلے رہے. جیسے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کے سامنے میر صاحب کا ایک الیکشن تھا، اس میں بڑے ووٹس تھے ان کے. اسی طرح خوشاب میں ان کی ایک سپورٹ بیس ہے، جھنگ میں ایک سپورٹ بیس ہے، مظفر گڑھ میں ہے، لیا میں ہے، فیصل آباد میں ہے. تو اب ہمیں امید ہے کہ اس اعلان کے بعد انشاءاللہ ان الیکشنز میں بہت بہتری آئے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. دیکھیں یہ الیکشن ہم نے آئندہ بھی آمنے سامنے ہی لڑنے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم مرج ہو رہے ہیں. آج ضرورت ہے اس ملک کو، اس قوم کو اور پارلیمنٹ کو کہ ہم اکٹھے ہوں اور ان غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ کریں جو ہر دور میں ایک نئے روپ میں سامنے آتی ہیں. تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ڈسکوالیفائی، جنہیں ڈی سیٹ کیا گیا، جنہوں نے جمہوریت کا ساتھ دیا، جنہوں نے عمران خان کی آمریت کو چھوڑ کر جمہوریت کی طرف آئے. اور ان کو یہ کہنا بھی کہ انہوں نے وفاداری تبدیل کی ہے، انہوں نے تو اقتدار چھوڑ کر وہ اپوزیشن میں آئے ہیں، کیونکہ لوگ عمران خان کی لائبلٹیز اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حلقوں میں نہیں جا سکتے تھے. تو اس لیے ہم یہ اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اور بھی جو ایسے کوئی عوامی اور جمہوری فیصلے ہوئے ہم یقیناً